بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر، میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ لبنان کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ لبنان سے سول جنگ کے چھڑ جانے کی خبریں آ رہی ہیں، لبنان میں انریسٹ کی خبریں آ رہی ہیں، بیروت اس وقت حالت جنگ میں ہے، کچھ اس قسم کی بھی خبریں آ رہی ہیں، سول وار شروع ہو چکی ہے لبنان کے اندر۔ یہ ساری خبریں آ رہی ہیں اور اگر آپ تک آ رہی ہیں تو بالکل درست آ رہی ہیں۔ میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں اور ایگزیکٹ گراؤنڈ پر ریالٹی کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ممکنہ طور پہ کیا ہونے جا رہا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ کو سب کو یا لارجلی لوگوں کو یاد ہوگا کہ بیروت میں آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا تھا، بہت بڑا، ایک بلڈنگ تھی پورٹ پہ، یعنی کہ ساحل سمندر ایک جو بلڈنگ تھی اس کے اندر ایک بہت بڑا بلاسٹ ہو گیا تھا، اور اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا بہت ساری فوٹیجز، ویڈیوز منظر عام پر آئیں جو کئی کلومیٹر دور تک بھی جو ہے جب اس کے اثرات آئے تو کہیں کوئی شادی چل رہی تھی، کہیں کوئی نماز پڑھ رہا تھا، تو کہیں کوئی ایکٹیویٹی کسی آفس کے اندر جاری تھی، کوئی ریسٹورنٹ میں لوگ بیٹھے تھے، تو ان سب نے اس کو نوٹس کیا اور اس کے بہت سارے مناظر تھے، آپ کی شاید نظروں سے گزرے ہوں۔ اب اس بلاسٹ کے ہو جانے کے بعد عدالت کے اندر کیس چل رہا ہے کہ بھائی یہ بلاسٹ جو ہوا اس سے جڑے بہت سارے سوالات ہیں۔ 216 کے قریب اس کے اندر لوگ جاں بحق ہوئے جب یہ بلاسٹ ہوا، اور اس میں کئی لوگ جو ہے وہ زخمی ہو گئے، کئی ہزار اس میں جو ہے زخمی ہو گئے، کئی لوگوں کے نقصانات ہو گئے، اندازہ اور اس کا تخمینہ ابھی تک لگایا جا رہا ہے۔ لیکن ان تمام سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے عدالت کے اندر کیس چل پڑا، فیملیز عدالت پہنچی اور حکومت وقت کے خلاف انہوں نے کیس کیا، اور کیس میں انہوں نے ملٹیپل چیزیں تھیں، اس کے اندر کوئی ایک چیز نہیں تھی، بہت ساری چیزیں تھیں، اور یہ کیس جو ہے وہ 2019 سے ابھی تک لنگر آن ہوتا آ رہا ہے اور اس میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی۔ اچھا، آپ اگر یہاں تک سن رہے ہیں تو آگے آپ کو بالکل کلیئرٹی ہو جائے گی، آپ ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ جب حکومت کے خلاف کیس ہو جاتا ہے تو اس میں حکومت کے خلاف ہی فیصلہ آنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، اور شاید یہی بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے ابھی تک لوگوں کا اس کیس کے حوالے سے نہ پیش رفت ہو رہی تھی، نہ فیصلہ آ رہا تھا۔ تو جب یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تھا تو ظاہر ہے ان کا جو خمیازہ یا ان کا جو نقصان تھا وہ کس نے بھگتنا تھا یا کس نے ان کا بھرنا تھا، کس نے ان کو جو ہے کمپنسیشن دینی تھی، ایسا کچھ ہوا نہیں۔ تو لوگ برسرے پیکار تھے اور گاہے بگاہے ہو رہے تھے، اور اسی وجہ سے فروری میں اس سال جو اس کارروائی کو لیڈ کر رہے تھے جج صاحب، ان کو ہٹا دیا گیا اور ایک نئے جج کو لے آئے۔ اس نئے جج کو فروری سے لے کر ابھی اکتوبر چل رہا ہے، ابھی تک جتنی بھی کارروائی ہوئی اس پہ بھی وہی الزامات لگائے گئے جو اس سے پہلے جج پہ لگائے گئے کہ جی انہوں نے کارروائی کو بالکل خراب کیا، متاثر کیا ہے، کوئی رزلٹ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی سنوائی نہیں ہے۔ ون آف دا مین جو فیملیز نے کنسرن ریز کیا وہ یہ کیا کہ ایمونیم نائٹریٹ اتنے بڑے بلک میں ساحل سمندر پر کیا کر رہی تھی۔ ایک جگہ تھی، ایک بڑا گودام تھا جس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تھیں، وہ کہاں سے آئی، وہ کس کی تھی، وہ کہاں پہ جانی تھی، اگر وہ اتنے اہم شہر کی اتنی اہم جگہ پر پڑی تھی تو وہ کیوں پڑی تھی، اس میں دھماکہ کیسے ہوا، وغیرہ وغیرہ جیسے۔ ان میں سے کسی بھی چیز کے اوپر ابھی تک کوئی بھی ٹھوس جواب نہیں آ سکا۔ جب جواب ہی نہیں آ سکا تو ظاہر سزا کس چیز کی ہونی ہے۔ اب اس حوالے سے لوگوں نے سڑکوں کا رخ کیا، یعنی کہ وہ اسٹریٹ پروٹیسٹ میں آ گئے اور ریلیوں کا آغاز ہو گیا۔ حزب اللہ ظاہر آپ لوگوں واقف ہوں گے، جو ایک ریبیل فورس ہے لبنان کے اندر، حسن نصر اللہ جس کی کمان کرتے ہیں، جس کو لیڈ کرتے ہیں، انہوں نے اس پروٹیسٹ کا جو ہے وہ انعقاد کیا۔ اس کے اندر فیملیز، عورتیں، بچے، بوڑھے سبھی تھے جو متاثرین تھے، اور وہ لبنان کی سڑکوں پہ پروٹیسٹ کرنے لگ گئے۔ اب چونکہ حزب اللہ کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایرانین بیکڈ ہے، یا کہا جاتا ہے یہ ایرانین بیکڈ ہے، اور یہ شیعہ گروپ ہے جو حزب اللہ والے ہیں۔ جب یہ پروٹیسٹ جاری تھا تو اس پروٹیسٹ کے اوپر، اس کے پارٹیسپینٹس کے اوپر مختلف لبنان کی بلڈنگز پہ بیٹھے تھے سنائپرز، انہوں نے ڈائریکٹ گولیاں برسانی شروع کر دی، گولیاں چلنی شروع ہو گئیں۔ اب جب گولیاں چلنی شروع ہو گئیں تو اموات ہونے لگے، لوگ زخمی ہونے لگے، وہاں پہ جو ہے وہ بھاگ دوڑ جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور اس جانب جنہوں نے آرگنائز کیا تھا ایونٹ، یعنی کہ حزب اللہ والے، انہوں نے بھی کچھ ہی دیر کے اندر اپنے ویپنز نکال لیے اور فائرنگ شروع کر دی ٹوورڈز دا سنائپرز جو مختلف بلڈنگز میں ان کے خیال سے بیٹھے تھے۔ جو ابھی تک کی انیشل رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ لانگ ڈسٹینس، کیونکہ سنائپرز موسٹلی کوئی 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر تک کی رینج سے شوٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مختلف اس کے اندر کیپیبلٹیز ہوتی ہیں،
تو جہاں جہاں سے ان کو خیال ہو سکتا تھا انہوں نے حزب اللہ کے جو آرگنائزرز تھے انہوں نے بھی ان کے اوپر گولیاں برسانی شروع کر دیں، لیکن تب تک کافی ڈیمیج ہو چکا ہوا تھا۔ اب لبنان کی سڑکوں کے اوپر گولیاں چلنے لگ گئیں، دونوں گروپس ایک دوسرے کے اوپر جس کو جہاں جب جیسے موقع ملا اس نے گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ اس سب کے درمیان میں جو تھی عوام، وہ زخمی بھی ہوئے، وہ ان میں سے بہت ساروں کی شہادتیں بھی ہوئیں، ان میں بہت سارے لوگ اپنے دفتروں میں اپنے اسکولوں میں بچے کام کر رہے تھے، کوئی کاروبار کی غرض سے کہیں جا رہا تھا، کوئی آ رہا تھا، کوئی کسی جگہ پہ مصروف تھا، سب نے اپنے آپ کو وہاں پہ ریسکیو کیا۔ بچوں کے جس قسم کے مناظر اور خبریں آ رہی ہیں، جس قسم کے وہ ٹراما سے گزرے ہیں، وہ شاید بیان کرنا آسان نہیں ہے، لیکن وہاں پہ کیوٹک سین ہے اس وقت لبنان کی سڑکوں پہ۔ 4-5 گھنٹے کے بعد وہاں پہ آرمی ڈپلوائے کر دی گئی، ڈپیوٹ کر دی گئی۔ آرمی نے دونوں دھڑوں کے درمیان میکسیمم ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور اب بھی اس کی کوشش جاری ہے اس ویڈیو بنائے جانے تک، اور کافی حد تک اس نے قابو پایا ہے، لیکن کمپلیٹ ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا۔ بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ لوگ یا یہ دونوں دھڑے آمنے سامنے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ فائرنگ بھائی کس نے کی، کون سا دھڑا ہے؟ اس پہ کوئی جواب نہیں ہے، ناٹ ایون اے سنگل آنسر۔ کوئی کسی کی جانب انگلی اٹھا رہا ہے، کوئی کسی کی جانب انگلی اٹھا رہا ہے، اور کوئی کسی کی جانب انگلی اٹھا رہا ہے، لیکن ایک کلیکٹیو فائنڈنگ جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہائرڈ گن ہے یا ہائرڈ لوگ ہیں، اور ان کو ہائر اسرائیلیز کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اور اسرائیل اور حزب اللہ کا آپ جانتے ہیں جو پرانا مسئلہ یا پرانا آنکڑا چلتا آ رہا ہے، یہ ان کی گلیوں، ان کے شہروں تک اسرائیلیز نے اس چیز کو پہنچا دیا ہے، اور جو لوگ آن دا بیہسٹ یا آن بہاف آف اسرائیل یہ کام کر رہے ہیں، حزب اللہ کی کمان کا، حزب اللہ کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان کو ایکسپوز کریں گے۔ لبنان وہی ملک ہے جہاں پہ 1975 سے 1990 یعنی تقریباً 15 سال تک سول وار جاری رہی، سول جنگ جاری رہی، اور تب بھی جب یہ سول وار اور جنگ ہوئی تھی اس وقت کی لوگوں کی جو اس کے ویٹرن ابھی تک ان کی، اگر آپ وہ ساری 15 سال کی سول وار کی ان کی کہانیاں سنیں، آپ واقعات سنیں، تو آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں کہ کس قسم کا غدر تھا جو لبنان کے اندر مچا، اور فورن فورسز نے کس طرح اپنے آپ کو اور اپنے مقاصد کو اس سارے ریجن میں رہتے ہوئے اور سول وار کریٹ کرتے ہوئے اس کو میٹ کیا اور اس کو حاصل کیا۔ اب جو سچویشن ہے، لبنان کی گورنمنٹ اس کے اوپر، لبنان کی فورسز اس کے اوپر بہت ایکٹیو ہیں، اور اس پہ قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، اور ہیوی ڈپیوٹ اور ہیوی ڈپلائمنٹ جو ہے وہاں پہ فورسز کی ہو چکی ہے۔ میں نے عرض کیا اس سے پہلے کہ کمپلیٹ ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا، لیکن ایک خیال، ایک خدشہ، ایک خوف ہے کہ سول وار شاید شروع ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سول وار ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ سول وار نہیں، ایک بڑا جو کیوٹک سین ہے کریٹ ہوا ہے، لیکن اٹ از لیڈنگ ٹورڈ اے سول وار اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا۔ اور کنٹرول نہ کیے جانے میں جو بڑا ریزن سامنے آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جو ملٹری وہاں پر آرمی موجود ہے لبنان کی، اس کے بارے میں حزب اللہ کے بہت سارے کنسرنز ہیں۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ جان کے ان کو موقع مل گیا ہے، یہ حزب اللہ کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، یہ حزب اللہ کے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ حالات ابتر ہیں اور خاصے خراب ہیں، اور اموات بھی میں نے عرض کیا کہ ہو چکی ہیں، کئی زخمی ہیں، خوف و ہراس ہے۔ بیروت جیسا شہر جو ہے وہ اس وقت ایک عجیب سے کیوس کے اندر سے گزر رہا ہے۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ اس کے حوالے سے بھی آپ کو لیٹسٹ سچویشن جو ہے وہ اس سے اپڈیٹ رکھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔